إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الحمد لله على آلائه الحمد لله على نعمائه الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الصالحين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين وملا إله العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في مكهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي مدخل رزق واخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله توكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في سورة الحدید آیت نمبر 1 بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم سورہ حدید اس کا نام اس کے ایک لفظ ہے جو آگے جا کر ایک آیت میں ذکر ہوگا آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے نازل کیا حدید کو حدید یہ لوہے کو کہتے ہیں یا ظاہراً لوہے کا لفظ ہے لیکن مراد وہ چیز ہے جو تیز ہو سکتی ہے حدہ حدید حدہ سے حد کہتے ہیں تیزی کرنے کو تیز کرنے کو لوہے کو بھی حدید کہتے ہیں اور چونکہ جو چیزیں زمین میں بہت ساری مستحکم موجود ہیں جن کو اب ہم فلز کے نام سے کہتے ہیں انگریزی میں میٹل کہتے ہیں تو یہ بہت سارا ایک بڑا مجموعہ ہے جس میں لوہا ایک چیز ہے لوہے کے ساتھ ملتی جلتی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن میں آگے جب ذکر آئے گا تو آج کریں گے کہ انزلنا سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ انزلنا اب قرآن بھی انزلنا حدید بھی انزلنا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ابھی علماء جو ہے اس بارے میں پھر کیسے جوڑ ملاتے ہیں اس انزلنا کا اور اس انزلنا سورہ حدید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں مکی اور مدینی یا مدنی صورتوں میں یا آیتوں میں یہ مرکزی فرق ہوتا ہے کہ مکہ میں بات اصول دین کی تھی جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ اصول دین کو زیادہ تر نہیں مانتے تھے توحید کو نہیں مانتے تھے
رسالت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے ساتھ جو بات چیت ہونی تھی وہ اصول دین کے حوالے سے، خدا اور خدا کی صفات کے حوالے سے ہوتی تھی۔ جب مدینہ میں حضرت تشریف لے گئے تو پھر یہ بات چیت کی جاری رہی، یہ نہیں کہ آپ اصول دین چھوڑ دیے، لیکن زیادہ فوکس آیات قرآنی کا اور قرآن جو نازل ہوتا تھا اس کا کس پر تھا؟ فروع دین پر، یعنی جو عملی احکام ہیں انسانوں کے لیے کہ اے اللہ ہم نے یہ چیز تو مان لی کہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے، 3 زمانے ہیں اور 3 اصول ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ادھر کیا کرنا ہے اور آئندہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے ہیں توحید، اب کیا کرنا ہے رسالت، اور آگے کیا ہونا ہے قیامت۔ بہت ہی واضح 3 زمانے 3 اصول، اور اب جو کیا کرنا ہے کی تفصیل جو ہے وہ مدینہ میں جا کر حضرت نے پیش کی۔ یہ سورت بھی تقریباً انہی عملی اقدامات کرنے پر زیادہ تر اس کا وہ ہوگا۔ ہر چند اختتام ہے، زیادہ تر وہی توحید کی باتیں اور اسی سے ہی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اور بات جو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر سورت کے پڑھنے کے خواص ہوتے ہیں، اس سورت کے پڑھنے سے کئی انسانوں کو فائدے ملتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ قرآن ایسے صرف ایک کتاب نہیں ہے کہ چلے ٹھیک ہے جو عام کتاب ہے، بلکہ خود قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس رحمت کا حصول ہر اس کے مطابق ہوتا ہے، پھر ہر آیت، ہر سورت، ہر لفظ جو ہے وہ ایک علیحدہ رحمت کا خزانہ ہے۔ اب اس کو کس جگہ پہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ائمہ نے اور نبی کریم نے ہمیں وضاحت کسی صورت کے بارے میں، بعض آیات کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے۔ اس صورت کے حوالے سے ساری تفسیریں ایسا کام نہیں کرتی ہیں، بعض تفسیریں ہوتی ہیں جن میں اس چیز پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ تفسیر انوار النجف علامہ حسین بختیار مرحوم نے جو لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ ہر صورت کی ابتدا میں اس سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد بھی ساتھ ذکر کر دیے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ جو مانوی مسائل انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہر صورت کی ابتدا میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں اس کے 1-2 چیزیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ چھوڑتے ہیں جب تک کہ آپ خود ان چیزوں کو حاصل کریں۔ اور پھر انہوں نے آپ ایک جلد پوری اثر ان چیزوں پہ مشتمل لکھی ہے جو قرآن کے ذریعے سے تعویذات کی صورت میں اور حل مشکلات کی صورت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک پوری جلد انہوں نے علیحدہ ہی خاص 15ویں جلد ہے اس کی شامل کر دی ہے۔ ویسے ہر صورت کے ابتدا میں یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے درج کی ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم سے نقل ہے کہ سورہ الحدید کی جلالت جو کرے گا مومنوں میں اس کا شمار ہوگا۔ پہلے عرض کر چکے کہ مومنوں میں شمار کرانا تو آسان بات نہیں ہے، مومنوں کی شرائط جو قرآن میں ذکر ہے، اگر انہی کو ہی معیار بنایا جائے تو پھر ہمیں مومن ملتا ہی نہیں ہے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین والی کہانی رہ جاتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے دوستوں کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ قرآن میں یا ایھا المؤمنون ایک بار بھی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کس کو خطاب کرے اللہ؟ مومنون، ہاں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لائے ہیں، اس ٹھیک ہے آپ رجسٹرڈ آپ ہو گئے اسکول میں۔ اب یہ ہے کہ آگے آپ نے کیا کیا ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنا جو ہے وہ آپ نے ہاتھ حصول علم کیا ہے، یہ کہانی بات کی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ امام پنجم سے نقل کیا کہ جو اس سورت کو ہر رات پڑھے تو بہت مہم بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا حضرت نے ہر رات جو اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھے، بلکہ یہ سورت اور 6 اور سورتیں بھی ہیں جن کے اول میں کیا ہے، تسبیح ہے، سبحہ ہے یا یسبح، ان کو کہتے ہیں مسبحات 7
صورتیں ہیں جن کی ابتدا سبح یا یسبح سے ہوتی ہے، تو ان 7 صورتوں کو جو پڑھے گا ہر روز سونے سے پہلے تو اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ قائم علی محمد کی زیارت نہ کرے۔ اب کوئی شیر ہے یہ کام کرے، آزمائے، لیکن ہم نے کبھی خدا کو آزمایا ہی نہیں، کبھی ہم نے یہ کام کیے ہی نہیں، اور اس لیے کہ کام سارے کیا ہیں، سوکھے نہیں ہیں۔ اسی زیارت کے بغیر ہی نیند آ رہی ہے بغیر سوچنا پڑے تھے، اور مرنے کے بعد اس کو رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ ادھر آج کل کے لوگ نہیں یار، ہم تو دنیا میں بھی کہتے تھے کہ مسیح سے گھر پرے جو مسجد کے ساتھ والے گھر ہوتے ہیں اس کی قیمت ذرا ڈاؤن ہوتی ہے، کیوں بھائی یہ بھائی گھر کھا جاتے ہیں، ہاں تو ادھر جو ہے پڑوس نصیب ہوگا کہ رسول خدا کا، رسول خدا کے گھر کے آس پاس رہے گی نا، بھیڑ لگی رہے گی، ہاں آرام سکون سے رہنا تو کدھر رہے گی۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا ذہن اور ہر کسی کا اپنا ہو، تو یہ ہر کم وقت کو یہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام صرف الحدید کو نصیب ہوگا جو یہ کام کریں گے کہ رسول خدا کا پڑوس نصیب ہو۔ ان صورتوں کی خصوصیات یہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ابھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس صورت کو ہر نماز فریضہ میں پڑھے اور اسی طرح سورہ مجادلہ کو پڑھتا رہے تو خدا کریم ان 2 صورتوں کے بدلے میں اس کو کسی دنیاوی عذاب جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، خدا کریم تو بعض قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے عذاب میں مبتلا ہیں، ابھی جو مشکلات میں ہیں تو یہ ہمارے دیے ہوئے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم نہیں ان کو اس چیز میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دون العذاب الاکبر، اگلے عذاب سے پہلے ہم نے ابھی سے عذاب ہے، تو اگر یہ 2 صورتوں کو کوئی نماز میں پڑھے تو اس کو خدا کریم دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں رکھے گا، اور خود اپنے اور اپنے اہل میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا، اور تیسری ہے کہ اس کے بدن میں بھی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ بہرحال اور بھی کئی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں اس صورت کی، انشاءاللہ اگر شوق ہو تو ان کو تفصیل سے پڑھ لیں۔ سورہ حدید یہ چیزیں انوار النجف میں لکھی ہوئی ہیں، اور باقی تفسیروں میں ان چیزوں کی طرف تھوڑا کام دھیان دیا جاتا ہے۔ ہمارا چن کے انہوں نے مختلف تفاصیر سے یہ چیز لکھی ہے۔ اب آتے ہیں خود سورہ الحدید کی طرف، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی یہ بات شاید ذکر ہو چکی ہو، چونکہ سننے والے مختلف ہوتے ہیں اور نئے بات ہوتے ہیں۔ یہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں ہر سورت سے پہلے، یہ اس سورت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مثلاً حد کریں۔ میں اس دفعہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ سورہ ہم کے بعد آپ شروع کرنا چاہتے ہیں انا انزلنا، ذہن میں آیا کہ کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا پڑھتا ہوں، پھر ایک دم آپ کو یاد آئے گا کہ گاڑی لیٹ ہو جائے گی، چھوٹی سورت پڑھتا ہوں، پڑھی ہوئی ہے بسم اللہ آپ نے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس بسم اللہ کے بعد فوراً کون سی انا اعطیناک الکوثر شروع کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے انا اعطیناک الکوثر شروع کرنی ہے تو اس کے لیے علیحدہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ ہر سورت کی بسم اللہ اسی سورت کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ بسم اللہ کسی دوسری سورت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس بسم اللہ کے ساتھ آپ ان تمام مطالب کو شروع کر رہے ہیں کہ ہم نام خدا لے کر جو رحمان الرحیم ہے، وہ تمام مطالب جو اس صورت میں آنے والے ہیں ان کے لیے ہی ہم اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں۔ بس اللہ بھی آپ کو تب اس صورت کے فوائد حاصل کرنے میں مدد فرمائے گا کہ آپ نے بسم اللہ اس صورت کے حوالے سے پڑھی ہو۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے تو کہ ہم جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم جاتے ہیں کھیتوں کی طرف، پھر جو ہے آپ نے گاڑی میں بیٹھے اور آپ چلے گئے کراچی، بسم اللہ پڑھی تھی کس کے لیے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے آپ نے آغاز کر دیا دن کا کس سے، کسی اور کام کے لیے، تو آپ کی وہ بسم اللہ جو اس نیت سے پڑھی تھی ادھر کام آئے گی نہیں آئے گی۔
بس آپ کو چاہیے کہ اگر آپ حرکت ڈالنا چاہتے ہیں اپنے کام میں تو جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بسم اللہ پڑھیں. کہ میں بسم اللہ کا معنی بھی پہلے سے پتا ہے دوستوں کو کہ میں شروع کر رہا ہوں کس سے؟ اللہ کا نام لے کر. یعنی میرے کام کی جو پہلا کام کر رہا ہوں نیک شگونی کے لیے کس کا نام لے رہا ہوں؟ اللہ کا نام. اور وہ بھی کون؟ جو رحمان ہے جو رحیم ہے. رحمان ہے تو اپنی رحمانیت کے حوالے سے پورے جہان کو اس کی رحمت مل رہی ہے اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور رحیمیت کے حوالے سے کہ میں ایک مومن مسلمان. فرق رحمان اور رحیم میں بھی دوستوں کو پتہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہاں خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ سبح تسبیح کرتے ہیں. دو ایک ہوتا ہے یسبح جیسے کہ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ یسبح سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں کا ہے سبح. یسبح میں پھر بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اللہ صرف خبر دے رہا ہے کہ یسبح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں ہے سبح یعنی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح کون کرتا ہے. ابھی بتائیں گے. آگے سے سوال ہو سکتا ہے اللہ ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تسبیح نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے دوسری چیزوں کو تو ہمیں ویسے پتہ نہیں چلتا ہے. اگر کوئی پتھر تسبیح کر رہا ہے تو ہمیں کیا پتا. ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں اکثر انسان تسبیح نہیں کر رہے ہیں. یہ سوال ہے. تو اے اللہ آپ کہہ رہے سبح اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کون؟ ما فی السماوات والارض. جو کچھ ہے سماوات میں اور ارض میں. سماوات کی ساری مخلوق بھی ارض کی ساری مخلوق بھی. یعنی پتھر ہے یا شجر ہے یا حجر ہے یا انسان ہے یا حیوان ہے یا جمادات میں سے ہے کوئی بھی ہے وہ سب تسبیح کر چکے ہیں. سبح ہر چند مفسرین عام طور پر اس کا معنی بھی یسبح کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی آسانی کے لیے صاحب کا ایک ہی ترجمہ کر دیا جائے. جیسے کہ خدا کریم کے منہ سے کبھی وہ نکل جاتا ہے کبھی یہ. ایسا نہیں ہے. خدا کریم کا ایک لفظ کیا ہے صحیح اور اپنے معنی کے لحاظ سے رکھا گیا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بندہ روانی کلام میں کبھی وہ لفظ بول دے کبھی یہ لفظ. سبح تسبیح کر چکے ہیں. تسبیح کی ہے کس نے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. اے اللہ کیسے بتا کیوں؟ فوراً اس سے جواب شروع کر دیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وجہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز اور حکیم ہے. عزیز اور حکیم ہے یعنی اس جہان کا جو قدرت اور طاقت ہے وہ ساری اس کے پاس ہے. عزیز کہتے ہیں فزیکلی کبھی کو, حکیم کہتے ہیں عقلانی طور پر کبھی کو. اب اس میں دلیل ہے کہ سارے تصویر یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ سارے تصویر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اللہ؟ خوب جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے الحمدللہ رب حمد ہے دنیا میں تو وہ صرف کس کی ہے اور کسی کی حمد ہی نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دو بندے بیٹھے ہو, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور ایک بندہ موبائل کی تعریف کر رہا ہو اور موبائل بنانے والا بھی ناشناختہ طور پر ادھر موجود ہو. ایک دوست دوسرے دوست کو بتا رہا ہے کہ یار یہ موبائل جو ہے نا بہت ہی عمدہ ہے. مثال کے طور پر کیا یہ کتاب عمدہ ہے اور کتاب کا لکھنے والا سن رہا. تعریف وہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ تعریف تو موبائل کی کر رہا ہے ظاہر. تعریف تو وہ کتاب کی کر رہا ہے ظاہر. لیکن اس سے وہ جو اس کا بنانے والا ہے وہ اگر سنتا ہے تو اس کو خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یا مثلا ایک باغ ہے, دو بندے دیکھتے ہیں باغ کو کہتے ہیں کہ یار کیا باغ ہے. دیوار کے پیچھے باغ والا بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر. تو وہ اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ مسلم میں خوش ہو رہا ہے.
وجہ اس کی خوشی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ اپنے بات کر رہے ہیں یہ باغ کی حمد کر رہے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اپنی جگہ اصل میں یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اس باغ والے کی ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں کوئی چیز ناقص ہے ہی نہیں، آج تک کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ دنیا میں یہ ناقص ہے۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، ہزاروں باتیں کی ہیں، ہزاروں پروگرام ٹی وی کے ہوئے ہیں، آج تک کوئی ایک پروگرام یا کوئی ایک اسکالر یا کوئی ایک سائنسدان اس نے یہ پوائنٹ نہیں کیا کہ دنیا میں باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ والا کام جو ہے یہ یہاں خرابی کر رہی ہے۔ آپ نے سنا تو سنو، میں نے سنی کہ کائنات میں کوئی بندہ نقص نکالے کہ یہ والی خرابی ہے۔ جو خرابیاں ہیں ان کا بھی پتہ ہے لوگوں کو، فطری طور پر نہیں ہے، ہماری بنائی گئی ہوئی ہے یا انسانوں کی وجہ سے قائم ہو گئی ہے، یا انسانوں کی کمزوریوں کی اور خرابیوں کی اور غلط استعمال کی وجہ سے۔ جیسے کہ موبائل ہے، موبائل ویسے تو خراب نہیں ہوتا ہے لیکن استعمال کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو الٹا پکڑ کر جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور جیسے ہے ہوتے جس نے الٹا پکڑا ہوا لوگ اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں، فونوں میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے نظیر کا مسئلہ بتایا ہے نا کہ یہ چیزیں ہر چیز ایک علیحدہ دنیا ہوتی ہے، اور جب یہ جیسے آپ سب ہم جو ہے نا، جیسے بینو نے کہا ہے کہ بھائی مثلا جٹ سے مراد ان کی وہ جو کھیتی باڑی کسان وغیرہ یا زمینوں میں کام کرنے والے، بعض اوقات یہ جب یہ شہری بچے جاتے ہیں نا کہ بھائی افتتاح کر رہے ہیں تو ٹریکٹروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ، تو کیا ہوتا ہے وہاں وہ بھی پھر ہنستے ہیں ان پر، جیسے یہ ہنستے ہیں جیسے آپ لوگ شہری ہنستے ہو ان پر، تو جب یہ لوگ جاتے ہیں گاؤں میں اور الٹی سیدھی کام کرتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ان پر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ دو طرفہ ہے، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ کہ جب آدمی اس کو غلط استعمال کرے تو اس میں نقص نظر آئے تو یہ اس کا نقص نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والے کا نقص ہے۔ بس جہان میں جب کوئی کمزوری نہیں ہے تو خدا کی کیا ہونی ہے؟ ہم بھی ہم ہونی۔ تسبیح کا معنی بھی یہی ہے، تسبیح کا معنی یہ ہے کہ خدا کو ہر قسم کے نقص سے کیا کرنا؟ پاکیزہ کرا دینا کہ اے اللہ تجھ میں اور تیری بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی نقص ہے۔ یہی تسبیح سبحہ، یعنی آج تک کوئی بندہ بنی بشر، کوئی عقل مند اللہ کے کیے ہوئے کاموں میں سے نقص نہیں نکلا کہ بھائی یہاں یہ چیز ہے اللہ بنائی ہے، ادھر تو کوئی یہ، تو خدا کریم نے خود چیلنج کر کے کہتے ہیں آپ کو کوئی قصور نظر آتا ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے، میری بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، سب بہا دیتا ہے۔ اس لیے بس جب تعریف ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کہیں بھی تعریف ہوگی، انگور کی تعریف ہو رہی ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ وہ کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، جس نے اللہ کا نام ہی نہیں سنا ہے۔ ایسے لوگ ابھی دنیا میں بہت سے لوگ پڑے جہاں جن کے پاس ابھی خدا کو وہ اصلاً نہیں جانتے۔ میں ایک ٹی وی میں ایک دن کوئی بیٹھے تھے، ایسے آپ دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ جو ریسلنگ کی پروگرام ہے، یہ جو دو ایسے حیوان جتنے انسان آپس میں بول رہے ہوتے، یہ ہوتی تو ساری ڈراماٹائز کرنا ہوتا ہے، یہ ہنر ہوتا ہے، اس میں کوئی دور والی بات نہیں ہوتی، یہ ہنر ہوتا ہے۔ تو ادھر جو تماشبین تھے اس نے ایک انہوں نے بھی تختیاں اٹھائی ہوئی ہوتی ہے یا اپنا اظہار نظر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے دل کی بات، جیسے کہ جس میں تماشبین ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک نے لکھا ہوا تھا، اس پہلوان کا نام تھا ٹولی یا پولی یا کس قسم کا تھا، جولی کیا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پولی از گاڈ۔ پہلوان جس کی وہ تعریف کرنے آیا تھا اس نے باقاعدہ وہ چھوٹا تھا
ایسے سفید رنگ کے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، پیچھے ایک لکڑی لگا کر ایسے پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ابھی مجھے نام تو میں کنفرم نہیں کرتا ہوں لیکن تقریباً اسی سے ملتا جلتا تھا، ایل بائی آخر میں آتا تھا. تو بڑے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی پہچان خدا کے بارے میں یہی کچھ ہے کہ وہ اس زوراور انسان کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا سمجھتا ہے. تو اس کی ذہنیت اتنی چھوٹی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، بس آسمان و زمین میں کچھ بھی ہے، کچھ بھی تعریف ہو رہی ہے تو وہ کسی اور کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. وَهُوَ الْحَدِيدُ الْحَكِيمُ، اور وہ کیا ہے؟ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز و حکیم کو معنی انشاءاللہ سمجھ لیجیے. خدا کی جو صفات ہیں ان کی معنی جانے. عزیز یعنی جو مادی دنیا میں، تکوینی دنیا میں قوت والا ہے، پکا پیدا ہے، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، جو ہر طرح غالب ہو، اس کو کہتے ہیں عزیز. اردو والا عزیز اور ہے. اردو والا عزیز کہتے ہیں چھوٹے بچوں میں کوئی آدمی جو ذرا پیارا ہو، آدمی کو اچھا لگے تو وہ عزیز اس کو بولتے ہیں. چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ یہ میرا عزیز ہے. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یہ میرا عزیز ہے. پتیلے بھانجے کو کہتے ہیں یہ میرا عزیز ہے. شاگرد کو کہتے ہیں یہ میرا عزیز. لیکن عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے اور غالب فزیکلی مادی طور پر، تکوینی طور پر. اور حکیم کہتے ہیں اس کو جو طاقتور ہے، کس حوالے سے؟ عقلانی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. یعنی سافٹ ویئر میں بھی اور ہارڈ ویئر میں. ہارڈ ویئر میں عزیز اور سافٹ ویئر میں. جب دونوں صفات پورے جہان کی جس کے پاس ہوں تو اس کی پورا جہان اگر تعریف کرے تو بنتا تو ہے. پھر خدا کریم کا کہنا بنتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو الحدید الحکیم. خدا کریم کو پتہ ہے کہ انسان ان دو لفظوں سے میری بات ماننے والے نہیں ہے، اس لیے اگلی آیات میں ذرا تفصیل سے یہ بتا رہا ہے کہ میں عزیز کیسے ہوں اور حکیم کیسے. اللہ اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.